والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما دایا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے رب نے مومنین سے ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے سودا کر لیا ہے۔ آپ مومنین ہیں، میں بھی مومن ہوں۔ ہم نے اللہ کے دست قدرت پر بواسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی ہے کہ ہمارا مال بھی اللہ کی امانت ہے اور ہماری جان بھی اللہ کی امانت ہے۔ جب وقت آن پڑے گا تو جان بھی دیں گے اور مال بھی دیں گے۔ یہ ہم نے اپنے رب سے، رب کے دست قدرت پر بیعت کی، اور بیعت کا ذریعہ جو ہے وہ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے میری یاد کی شمع کو بجھا دیا۔ ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے میری یاد کی شمع کو بجھا دیا اور غفلت کی چادر تان کے سو گئے۔ فرمایا ایسے نہ ہونا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھلاؤ گے تو تم خود فراموش ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہاں سورۃ حشر کی جو آیت ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر تم اللہ کو بھلاؤ گے تو اللہ تمہیں بھلا دے گا۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ چونکہ بھولنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ بھولنا ایک نقص اور عیب ہے، بھولنا ایک نقص اور عیب ہے، اور ایسے نقص اور عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی جو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ جب تم اللہ کو بھلا دو گے اور غفلت کی چادر اوڑھ لو گے اور تمہاری یادوں سے، تمہاری فکر سے اللہ کی یاد کی شمع بجھ جائے گی تو تم خود فراموش ہو جاؤ گے، تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ سارنگی کی تاریں بے جان ہوتی ہیں، سارنگی آپ نے دیکھی ہو، تاریں بے جان ہوتی ہیں، اور جب کوئی ماہر مضراب، یا یوں کہہ لیں جب کوئی میوزیشین یا جب کوئی ایکسپرٹ جو ہے ان تاروں کو چھیڑتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ سر اور صدا اور سوز اور ساز کے رنگین چشمے ابلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل کی تاریں بھی اسی طرح بے جان اور بے روح ہوتی ہیں۔ پھر کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین، وہ ذکر الہی جب ان تاروں کو چھیڑتا ہے تو پھر دل کی ہر تار سے صدا نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی ان تاروں کو چھیڑنے والا ہو تو بات بنتی ہے، کوئی عالم دین، کوئی مرشد، کوئی شیخ، اور پھر وہ دل نواز لے ان تاروں سے اٹھتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ گار کیوں زیادہ عزیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار زیادہ کیوں عزیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اس بات کا بڑا یعنی قلق رہتا تھا کہ میں دیکھوں اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہ گاروں پر زیادہ کیوں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں شب و روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا تو مجھے جو القاء اور الہام ہوا
مجھے یہ بتایا گیا کہ عبادت گزار جو ہے وہ ہمہ وقت حور و قصور اور جنت کی نعمتوں کے طلبگار اور خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے اسے ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، معاف کر دے۔ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہ جاتا ہے، گناہ گار معافی مانگتا رہ جاتا ہے، اور جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں وہ جنت کے درجات کو میسر کرتے رہتے ہیں کہ اب میں جنت نعیم میں گیا، میں عدن میں گیا، میں فردوس میں گیا، وہ جنات کا اور حور و قصور کے معاملات کے اندر رہ جاتے ہیں۔ امام مسلم کی حدیث، ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ قال النبی علیہ السلام، آپ نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے گناہ سرزد نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یذنبون، جن سے گناہ کا ارتکاب ہوگا، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگیں گے۔ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ بخشش مانگیں گے، فَيُغْفِرُ لَهُمْ، اور پھر اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبح سے میں اور آپ سارے گناہ کرنا شروع کر دیں کہ جو کہ اللہ کو گناہ زیادہ پسند ہے، معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اشارہ ہے استغفار کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ استغفار کو پسند فرماتے ہیں۔ کچھ مسلسل 2-3 جمعوں سے میں جب بھی یہاں بیٹھتا ہوں تو اب مجھے صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ میں نے، اچھا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بیعت ہونا ہے، ہم نے کیا ہونا ہے جی؟ ہم نے بیعت ہونا ہے۔ پھر وہ مختلف ان کے پیمانے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ جی فلاں کی بیعت ہو جاؤں، فلاں کی بیعت ہو جاؤں، بیعت ہونا ضروری ہے نہیں ضروری ہے، اور میں حالات میرے بڑے خراب ہیں اور میں ذہنی انتشار اور افتراق کا شکار ہوں اور مجھے کسی کی بیعت ہونا ہے۔ سوچ رہا تھا کسی دن بیعت پہ بات کروں۔ شیخ ریاض صاحب بیعت پہ بات ہونی چاہیے نا جی، افتخار صاحب بیعت پہ تو بات کریں نا جی۔ با یبیو، اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، شرع کا معنی بھی خریدنا ہوتا ہے، بے کا معنی بھی۔ اب یہ لمبی تفصیل ہے فقہی، میرے پاس وقت کم ہے، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ خریدنا اور بیچنا، یہ بے اور شرع، جیسے میں نے آیت پڑھی ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ تو اصل میں ہم نے جو بے کی ہے وہ اللہ رب العزت سے کی اور کی ہے بواسطہ مصطفیٰ کی ہے۔ ہم نے بیعت کی ہے بواسطہ مصطفیٰ کی ہے، ہم نے ایک پیمانے وفا باندھا ہے اللہ سے۔ ہم نے جب آپ نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے اللہ سے ایک پیمانے وفا باندھا ہے اور ایک میثاق کیا ہے، اور اس میثاق، پیمانے وفا اور عہد کو بیعت کہتے ہیں۔ آپ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، یہ کہا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی خالق حقیقی ہے۔ اس بات کے کہنے پر آپ نے اللہ سے ایک عہد باندھا ہے، ایک پیمانے وفا ہے جو آپ نے اللہ سے باندھا ہے، اور شریعت اس کو بیعت کہتی ہے۔ یہ اصل میں بیعت ہوتی ہے۔ اسی پر یہ عقد اور یہ بیعت جو آپ نے اللہ سے کی، 2 باتوں پر آپ نے بیعت کی ہے۔ توجہ کیجئے گا میری بات پہ، یہ آپ جو جتنے احباب تشریف فرمائیں، آپ نے اللہ سے بیعت کی ہے اللہ کے دست قدرت پر، اور کی ہے بواسطہ مصطفیٰ۔ وہ آپ نے بیعت کی ہے بواسطہ مصطفیٰ، بیعت کی ہے۔ اچھا، میں نے کہا نا کہ بے کا معنی خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے۔ میں کرتا ہوں تو آپ یہ فیصل یہاں رکھ دے۔ میں آپ نے بیعت یہ کی ہے کہ ہماری جان اور ہمارا مال، یہ کس کا ہے؟ جب بھی وقت پڑے گا ہم جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ اس کے بدلے ملے گا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت دینی ہے، تم نے جان اور مال میرے حوالے کرنا ہے۔ آپ نے جان اور مال میرے حوالے کرنا ہے، جان بھی میری دی ہے، مال بھی میرا دیا ہے، میں اپنی دی چیز تم سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ اپنی دی ہوئی چیز، جان اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دی ہے، اللہ تم مجھے واپس کر دو۔ کب؟ جب ضرورت آن پڑے، پھر آپ مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے۔ ایک ہوتی ہے بیعت علی الاسلام۔ میں اب حدیث پڑھتا ہوں جی، میں تو یہ کتاب بڑی پرانی ہے، مجھے بڑی عزیز ہے یہ کتاب۔ یہ ہے جی 1978 میں نے اسی کتاب سے حدیث پڑھی تھی، پیر کرم شاہ بھیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھیرا میں پڑھی تھی 78 میں، یہ میں نے پڑھی اور میں اس کو ہمیشہ بڑا عزیز رکھتا ہوں اپنے پاس، اور اسی کتاب سے مجھے پڑھاتے ہوئے 36 سال گزر گئے ہیں۔ وہ بیعت کیسے ہوتی ہے، میں ابھی بیعت کی بات بھی کرتا ہوں، یہ حدیث لے لوں جی میں
یہ آپ کو نشان اور اس کی پوسیدگی بتاتی ہے کتاب جی. میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں جی. عمر بن عاص جو ہیں یہ فاتح مصر ہیں، مصر کے فاتح ہیں. یہ انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا. اب آپ سوچیں کس سطح کے صحابی ہوں گے جنہوں نے مصر کو فتح کر لیا، کس کیٹیگری میں فال کر، کتنے بڑے سپہ سالار، کتنا بڑا جنگجو ہوگا جسے مصر فتح کیا. ابھی آخری وقت ہے جو ان کا. ابن شماسہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، اور آپ حالت موت میں تھے، آپ کی آخری لمحات تھے، ہم آپ کی عیادت کرنے گئے. فَبَقَى طَوِيلًا، ہم نے دیکھا وہ روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، اور آپ نے روتے روتے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لی. ایسے چارپائی تھی نا، ہم ادھر آ کے بیٹھ گئے، آپ نے روتے روتے منہ دیوار کی طرف کر لیا. فَجَعَلَ ابْنَهُ یقول، آپ کے بیٹے عبداللہ جو تھے ان سے باپ کا رونا نہ دیکھا گیا. کہا یا بتاہو اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، بابا کیا ہو گیا ہے، کیوں روئے چلے جا رہے ہیں، آپ کو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری نہیں دی. اما بشرک رسول اللہ ہاکذا بقضا، کیا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی، یہ بھی سنائی تھی، یہ بھی سنائی تھی. فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، آپ نے اپنا رخ واپس بیٹے کی طرف کیا، اور باقی صحابی بھی بیٹھے تھے ان کے طرف رخ کیا. فرمایا اِنَّ أَفْضَلُ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ ہم نے گواہی دی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. فرماتے ہیں انی قد كنت علی اطباق، میری زندگی کے 3 حصے ہیں، 3 طبقات میں نے اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک پہلا حصہ، ایک دوسرا حصہ، ایک تیسرا حصہ. اب سنیے فاتح مصر کی بات سنیے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ لقد رأیتنی ما وما احد اشد بغضا لرسول اللہ علیہ السلام منی، فرماتے میری زندگی کا ایک پارٹ وہ تھا جب میرے دل میں اللہ کے رسول کے لیے انتہائی بغض تھا، اور مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی. میری زندگی کا ایک وہ حصہ، ایک حصہ وہ تھا. ولا احب الی من ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس حالت میں تھا کہ ہر وقت ڈھونڈتا رہتا تھا کہیں مجھے اللہ کے رسول مل جائے تو میں ان کو شہید کر دوں. اتنی مجھے نفرت تھی اور ہمہ وقت میں اسی تلاش میں رہتا تھا. کہتے ہیں قد استمکنت منہ فقتلتہ، فرماتے ہیں کہ ایک حصہ زندگی کا حصہ وہ تھا ولو فلو مت علی تلک الحال، اگر ان دنوں میں مجھے موت آ جاتی تو کہتے ہیں لکنت من اہل النار، تو میں سیدھا دوزخ میں جاتا. میں سیدھا کہاں جاتا؟ دوزخ میں جاتا. کہتے ہیں فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. فرماتے ہیں آتیت النبی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. فقلت، میں نے کہا ابسط، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ تو آگے کیجئے، اپنا ہاتھ تو آگے بڑھائیے. فرماتے ہیں ابسط پہ یمینے کا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. فلا ابایو کا، کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. فبسط یمینی فقبضت یدی، رسالت مآب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا، میرا ہاتھ آگے تھا، میں نے کھینچ کے ایسے کر لیا، ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا. آپ کا ہاتھ آگے پھیلا ہوا ہے، میں نے اپنا ہاتھ اندر کر لیا. فقال ما لک یا عمر، عمر بن عاص ارادہ بدل کے آئے، ہاتھ پیچھے کر لیے، ارادہ دین کو اسلام قبول نہیں کرنا، ارادہ بدل گیا ہے. قل، تو میں نے کہا اردت ان اشترطا، میں نے کہا مجھے ایک شرط ہے، اسلام قبول کر لوں گا لیکن مشروط کروں گا، ایک میری شرط ہے. فرمایا قال النبی علیہ السلام تشترط ماذا، کیا شرط ہے اسلام قبول کرنے کی، کیا تو نے شرط عائد کی؟ قل، تو میں نے کہا ان یغفر لی، شرط یہ ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے. اللہ میری کیا فرما دے؟ بخشش فرما دے، یہ میری شرط ہے. پہلے ضمانت دیں، میں نے گناہ بہت کیے ہیں، میں نے حالت کفر میں گناہ کیے ہیں، اور میں نے آپ کو ستایا بھی بہت ہے. بیعت عقبہ، اولا کے موقع پر، ثانیہ کے موقع پر، اور طائف میں سب سے آگے میں تھا. آپ کی مخالفت میں جب حبشہ کے اندر نجاشی کے پاس مسلمانوں کو وہاں سے نکالے جانے کا ہم نے عہد کیا تھا، تو سب سے آگے میں تھا مسلمانوں کو نکلوانے میں. وہ الگ بات ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوا، میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں مسلمانوں کو، لیکن شرط میری یہ ہے کہ جتنی تکلیفیں میں نے پہنچائی ہیں وہ ساری تکلیفیں جو ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اور میری آپ سے شرط یہ ہے. قال النبی علیہ السلام اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
امر بناس یہ بات یاد رکھنا، جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ما کانا قبلہ، جو پہلے تھے، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو ہجرت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور بندہ حج کر لے تو اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تین باتیں امام مسلم کی حدیث آپ کے سامنے، مجھے پڑھاتے 36 سال ہو گئے اس حدیث کو، ہاں فرمایا معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں وما کان احد احب الی من رسول اللہ، کہتے ہیں اس دن مجھے نبی پاک سے زیادہ دنیا میں کوئی پیارا نہیں تھا، عزیز نہیں تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ ولا اجل فی عینی منہ، اور فرماتے ہیں کہ محبت کا میرا یہ عالم تھا، وما کنت اتیک ان املا عینی من اجلال اللہما، فرمایا جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن کے بعد میں نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو کبھی نگاہ بھر کے دیکھا ہی نہیں، نگاہ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس دن میں نے کلمہ پڑھا اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں وما کنت اتیک، مجھے طاقت نہیں تھی ان املا عینی، کہ میں آنکھ بھر کے آپ کو دیکھوں، من اجلال اللہ، آپ کی جلالت کی وجہ سے میں نے کبھی چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی۔ ولو سئلت ان اصفہ، اور اگر کوئی مجھے سوال کر دے کہ آپ صحابی رسول ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھیں، ہونٹ کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، فرماتے ما اتقت لانی لم اکن املا عینی منہ، کہتے خدا کی قسم میں بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، میری نگاہیں کبھی آپ کے چہرے پر پڑھی نہیں، اگر پڑتی تو ٹھہرتی نہیں تھی، نیچے جھک جاتی تھی، میرے اندر طاقت نہیں تھی۔ بولو مت علی تلک الحال، اگر میں اس حال میں مجھے موت آ جاتی جب میں نے اسلام قبول کیا، لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، تو میں جنت کے سب سے بلند درجے میں ہوتا۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، ثم ولین اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، اس کے بعد مجھے گورنر بنا دیا گیا۔ کیا مجھے بنا دیا گیا؟ ایڈمنسٹریشن کے اندر گورنرشپ مجھے مل گئی۔ تیسرا پارٹ آ رہا ہے، دو حصے زندگی کے آگے تیسرا پارٹ آ رہا ہے۔ فرمایا فائزہ نمت، اور فرماتے ہیں میں گورنر جب بنا، ما ادری ما حالی فیہ، جب بندہ ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے، کسی کلیدی عہدے پہ ہوتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ آپ کا چیف منسٹر ہو، چاہے وہ آپ کا MNA ہو، کسی بھی کلیدی عہدے پر کی پوسٹ پہ بندہ ہوتا ہے، چاہتے نہ چاہتے زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، بہت سے کی حق تلفی بھی ہو جاتی ہے۔ فرماتے اب مجھے پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہے، پہلے اسلام سے پہلے دنیا سے جاتا تو جہنم میں جاتا، اسلام قبول کر کے جب قبول کیا تو سیدھا جنت میں جاتا، گورنرشپ کے بعد مجھے نہیں پتا میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عاص، جو صحابی رسول ہے، فاتح مصر ہے، وہی بات کر رہے ہیں۔ کہتے فیضا انا مت ولا تصحبنی ناحیۃ ولا نار، میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے بیٹے، جب مجھے موت آ جائے تو میرے ساتھ کوئی ماتم کرنے والی، بین کرنے والی عورت نہ جائے، ولا نار، اور نہ میرے جنازے کے ساتھ آگ جلائی جائے گی۔ فیضا دفنتمونی، اور جب تم مجھے دفن کر لو، فشنوا علی التراب شنا، مٹھی بھر بھر کے میری قبر پر مٹی کی ڈالنا، ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، ما تنہر جزور ویقسم لحمها، اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا جب تک اونٹ ذبح ہو جائے، اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، اینڈ آئی تھنک اٹ ٹیکس 3 to 4 hours اور 5 hours، کہتے میری قبر پہ کھڑے رہنا، قبر کو چھوڑ کے جانا نا۔ بیٹے سے کہتے ہیں میرے دوستوں میری قبر کو نہ چھوڑ کے جانا، جتنی دیر ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا گوشت بنتا ہے اور پھر تقسیم ہوتا ہے، یو ہیو ٹو اسٹینڈ، آپ کو وہاں کھڑا ہونا ہے، آپ کو جانا نہیں ہے وہاں سے۔ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ حتی استانس بکم، تاکہ میں تم میری قبر پر کھڑے رہو اور میں تم سے مانوس رہوں، وانظر ما اراجع به رسل ربی، تاکہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے ان فرشتوں کو سوالوں کے جواب دے سکوں، اور مجھے تسلی دے کہ میرے اپنے میری قبر پر کھڑے ہیں، میرے اپنے میری قبر پر کھڑے ہیں۔ یہ ہے بیعت عمر بن عاص، جو مصر کے گورنر، مصر کے فاتح، اتنا فکر تھا کہ میری قبر پر کھڑے رہنا، کیونکہ میں گورنرشپ، میں نے کچھ وقت گورنرشپ میں گزارا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی زیادتی ہو جائے کسی سے، تو میں کسی تکلیف میں جو ہے وہ نہ مبتلا ہو جاؤں۔ ہم تو میت کو دفن کرتے ہیں،
پیچھے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے؟ نہیں جلدی ہوتی تو ہے جلدی. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ مٹھی مٹی کی ڈالی، اس کے بعد ادھر، اور اگر کوئی مولانا وہاں موجود ہوں قبر کے سرہانے اور اس کی پائنتی کی جانب سورہ حشر بقرہ کی آخری آیات تلاوت کر رہے ہوں. I heard with my own ears، میں نے خود سنا. میں کھڑا تھا تو طالب علم بھی، شاگرد بھی میرا تھا، تو میں نے کہا بیٹا ایسا کر لو، یہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کی سرہانے اور پائنتی سورہ بقرہ حشر کی آیت پڑھ دو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سرہانے اور پائنتی آپ نے بقرہ اور حشر کی آخری آیات پڑھنی ہے. بچہ قبر پر پڑھ رہا تھا، میں پیچھے کھڑا تھا، میرے پیچھے دو بندے باتیں کر رہے تھے. کہتے ہیں مولوین کدھر بھی چین نہیں آتا، مولوین کدھر بھی ہوں اتنے شروع ہو گئے نے، وہ یار بس کرو، پتہ نہیں کنی دیر لگے رہن گے. یہ دیکھیں حال دیکھیں ذرا، یعنی یہ بھی بے قراری ہے کہ اتنی دیر کھڑے کیوں ہوتے ہیں. یہ وقت بھی صرف نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث جو میں نے امام مسلم کی پڑھی، رسالت امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر پر کھڑے رہا کرو، بھاگا نہ کرو. تمہارا باپ فوت ہوا ہے، زندگی بھر تمہیں جنم دینے میں، دنیا عدم سے وجود میں لانے میں، اور تمہیں پالنے میں، پڑھانے میں، پوسنے میں، تمہیں بزنس کروانے میں، سارا کچھ کرنے میں اس بیچارے نے پوری زندگی صرف کر دی ہے، پوری جوانی تج کر دی. قبر پر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. بیٹے اولاد قبر پر بھی کھڑے ہونے کو روادار نہیں ہوتی. سب سے پہلے بیٹے بھاگتے ہیں، اور بھاگ رہے ہو تو میں روکتا ہوں، میں کہ بیٹا ابو کی قبر پر ادھر کھڑے ہو جاؤ. کہتے اللہ سے پیچھے بہت سے انتظامات کرنے میں، کہ باپ کا انتظام پہلے کر لو، اپنے بعد میں کرنا. وہ دنیا کی رسم نہ نبھاؤ، کم از کم یہ پہلے پورا کرو جس نے زندگی بھر تمہیں. ابھی گاڑی بھی تو جا کے سنبھالنی ہے، پراپرٹی بھی تم نے سنبھالنی ہے، ساری جائیداد اور میراث تم نے سنبھالنی. اتنی دیر کھڑے تو ہو جاؤ، 2-3 گھنٹے قرآن پاک لے کے بیٹھ جاؤ، صبر تو کرو، ٹھہرو تو صحیح. جس اولاد کے لیے صبح شام میں اور آپ جان دیتے ہیں، اور فکر ہوتی ہے اے لیول، او لیول، A+، اتنے A+، ڈاکٹریٹ، MBBS، کامرس، IT، پتہ نہیں کہاں کہاں پرواز ہماری جاتی ہے. وہی بیٹا قبر پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. اٹ از ہارڈ لک. چلے جی، میں پھر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہوں. میں بیعت کی بات کر رہا ہوں جی، شاید بات مکمل نہ ہو سکے. رسالت امام علیہ السلام بیعت اولا جب ہوئی نا، تو ہجرت سے پہلے حج بیت اللہ کا موسم تھا. رسول اکرم علیہ السلام خیمے خیمے جاتے اور لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے. خیمے سے خیمے جاتے، لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے، اور لوگ بے رخی کرتے، احسان ناسپاسی کرتے، آپ ہر بات کو برداشت کرتے، واپس آ جاتے. پہلے سال دور وادی میں 6 افراد ملے تھے. آپ نے فرمایا من انتم، پوچھا لوگوں تم کون ہو؟ قالوا نظر من الخزرج، ہم خزرج کے قبیلے کے لوگ ہیں. فرمایا افلا تجلسون اقلمکم، تھوڑی دیر تمہارے پاس بیٹھ جاؤں، 1-2 باتیں کر لوں. رسالت فرمایا، آپ نے فرمایا 6 بندے تھے، فرمایا اگر تم کچھ اجازت دو تو میں چند لمحے بیٹھ کے تمہیں کوئی بات کر لوں. قالوا بلا، کہتے ہیں بیٹھ جائیے. 6 بندوں نے اسلام قبول کیا. اگلے سال دوبارہ تشریف لے گئے، 12 نے اسلام قبول کیا. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر موجود تھا، مجھے رات نہیں بھولی. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے بیعت لی، بیعت کے الفاظ سنی، فرمایا اللہ نشرک باللہ شیئا. پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ یہ بیعت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ بیعت. اللہ کے ساتھ کسی بات پر شرک نہیں کریں گے. ولا نصری کا، ہم چوری نہیں کریں گے. ولا نزنی، ہم زنا نہیں کریں گے. ولا نقتل اولادنا، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد کا قتل جو ہے پراپر اس کو قتل کرنا وہ قتل ہے، یا اگر بچہ پیٹ میں اور پتہ چل جائے بیٹی ہے تو اس کو ایبولش کروا لینا، اس کو بھی آپ قتل سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ چلیں بڑی بات ہے. یا باقاعدہ اس کو قتل کرنا، سرتن سے جدا کرنا، گلا دبا کے مار دینا، یہ بھی ہے. ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ آفٹر 4 months، 4 مہینے کے بعد اگر آپ ایبورٹ کرواتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قتل کیا. آپ نے کیا کیا؟ چلے میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا بات کرتے کرتے. فرمایا وَنَأْتِي بِبُهْتَانٍ، ہم کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے اور آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کریں گے. فَقَالُوا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ وَفَيْتُمْ، اگر تم نے میری بات کو مان لیا، فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تو تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اب جو عصر حاضر کی بیعت ہے،
میں تو خود کئی جگہ بیعت پر موجود ہوتا ہوں، پیر صاحب موجود ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ آگے بڑھا کے بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد وہ پتہ نہیں ایک دو کلمات کہتے ہیں، میں نماز کا پابند رہوں گا، اور بس اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ بیعت یہ ہے جو کر رہے تھے۔ فَأَمَرَكُمْ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اگلی میں احمد بن حنبل کی روایت لے رہا ہوں، سنیے گا ذرا جی، بیعت بڑی زبردست ہے یہ، اور راوی ہے جابر بن عبداللہ، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ میں 2-3 جمعوں سے مجھے لگاتار علامہ صاحب میں نے بیعت کرنی، علامہ صاحب میں نے بیعت کرنی، دعا کریں کہ میں بات اپنی مکمل کر سکوں۔ 70 افراد تھے جی۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں ہم مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے، اور رسول کریم علیہ السلام کے چچا کے گھر ہم نے جا کے دستک دی، ہم نے کہا کہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ دین لے کے آئے ہیں، رسالت امام علیہ السلام نے آدھی رات اپنے چچا کو لیا، اور انصار کے قبیلے کے جہاں خزرج کا قبیلہ تھا وہاں آپ تشریف لے گئے۔ احمد بن حنبل کی روایت، جابر بن عبداللہ فرماتے میں اس بیعت میں موجود تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا، پہلی بات کی، فرمایا میری بیعت کی پہلی بات یہ ہے، تبایعون علی السمع والطاعۃ فی النشاط والقصل، فرمایا تم میری اطاعت کرو گے چاہے خوشی سے کرو، ناخوشی سے کرو، افسردگی سے کرو، قصل بندی سے کرو، ایٹ ایوری کاسٹ یو ہیو ٹو اوبے می، آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور فرمایا چاہے تمہیں تنگی ہو یا آسانی ہو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ کس میں خرچ کرو گے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا کہ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، تم تنگ دستی میں، خوشحالی میں، فقر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فراوانی سے کرو گے، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرو گے، بری بات سے روکو گے۔ وَأَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمَةٌ، فرمایا کہ اللہ کی بات کو مانو گے اور کوئی ایسی بات نہیں کرو گے، اور اللہ کی بات ماننے کے نتیجے میں اگر لوگ تم پر لعنت ڈالیں، کیا ڈالیں؟ تم خوشی سے اس لعنت کو قبول کرو گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اگر لوگ تمہیں برا کہیں، برا نہیں کہتے، کہتے ہیں اگر آپ مجھے سنیں، جو لوگ مجھے برا کہتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں، اتنا برا، جیسے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یوں سم ٹائم فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دین کا راستہ اختیار کر کے کوئی سوشل سائن آف سٹگما ہم نے اپنی ذات سے اٹیچ کر لیا ہے۔ چھوٹی سی پانی کھڑا تھا روڈ پہ، میں بڑی آہستہ جا رہا تھا، ڈپریشن تھا، گڑھا تھا، نہیں نظر آیا پانی میں، ٹائر لگا تو گاڑی کا تو چھینٹے اڑے، بائک والے پر پڑ گئے، اور بائک والے نے ساتھ آ کے بالکل قریب کر کے نوک کیا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ایڈی داڑھی رکھی جے تے تھلے بھی ویکھ لیا کرو۔ میں کہ تھلے ویکھنا داڑھی دا کی تعلق ہے؟ یہ وہ نفرت ہے جو ذہنوں کے اندر پنپ رہی ہے دیندار لوگوں کے لیے، یہ وہ نفرت ہے۔ اینی ہاؤ، آپ نے فرمایا اور اللہ کی راہ میں اگر لعنت برداشت کرنا پڑی کر لو گے، وَأَن تَنصُرُونِي، اگر تمہیں میری مدد کرنی پڑی کرو گے، وَتَمْنَعُونِي، میری حفاظت کرنی پڑی تو بھی کرو گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں آؤں تو میری مدد کرنا، اذا قدمت علیکم مما، جب میں مدینہ میں آ جاؤں میری مدد کرنا۔ کیسے مدد کرنا؟ فما تمنعون، آپ نے فرمایا ایسے مدد کرنا جیسے منہ انفسکم، آپ اپنی مدد کرتے ہیں، وازواجکم، بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، وابناؤکم، اپنے بیٹوں کی کرتے ہیں، ولکم الجنہ، میری حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ هل تدرون الا ما تبایعون هذا الرجل، سب یہ بات سن کے سارے کھڑے ہو گئے۔ جب سب کھڑے ہوتے ہیں نا تو عباس بن عبادہ، سب نے کہا جی ہاں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ عباس بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا معشر الخزرج هل تدرون الا ما تبایعون هذا الرجل، وہ کہتے ٹھہرو ٹھہرو، یہ سارے کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ وہ پتہ چلے انہوں نے کہا کیا ہے۔ یہ جس بات پر ہم 70 لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، ان کی باتوں پر غور بھی کیا کہ نہیں کیا؟ غور تو کرو نا، اس نوجوان کی بیعت کا انجام کیا ہوگا؟ اگر آپ محمد صلی اللہ کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سارے رک گئے، بیعت کرتے ہیں سارے رک گئے، پتہ نہیں کیا بات کرنے والے ہیں۔ عباس بن عبادہ کہتے ہیں صبر کرو، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ انکم تبایعون علی الحرب الاحمر والاسود من الناس، اس ذات کی بیعت کرنے کے بعد تو عرب کا ہر سرخ اور سفید تمہارا دشمن بن جائے گا۔
یہ عباس بن عبادہ کہتے ہیں ان کی بیعت کرنے کے بعد عرب کا ہر بندہ تمہارا دشمن بن جائے گا. فَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ إِذَا أَنْهَكَ أَمْوَالُهُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال برباد ہو جائیں، وَأَشْرَافُكُمْ قَتْلًا، اور تمہارے سرداروں کو قتل کر دیا جائے، أَسْلَمْتُمُوهُ، تو آگے بڑھو بیعت کر لو. وہ سارے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ عباس بن عبادہ کی بات سن کے انہوں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک کام ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مال بھی برباد ہو جائیں اور تمہارے سردار بھی قتل ہو جائیں، تو کیا یہ بتاؤ کہ پھر ان کو دشمنوں کے حوالے کر دو گے؟ سب نے بیک آواز کا واللہ ان فعلتم خزی الدنیا والآخرہ، اگر تم نے بیعت کرنے کے بعد اس ذات کو دشمن کے حوالے کیا تو دنیا اور آخرت کی رسوائی تمہیں دامن گیر ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھنا. سب نے سنا اور یقین کامل سے کہا کہ ہم ساری ہلاکتوں کے باوجود ثابت قدم رہیں گے، ساری ہلاکتوں کے باوجود ثابت قدم رہیں گے. جی فرمایا فخذوہ، آگے بڑھو. فهو اللہ خیر الدنیا والآخرہ، اس ذات کی بیعت جو ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. وہ 70 بندے آگے بڑھے اور انہوں نے بیعت کر لی اور کہا کہ ایک آواز کہا فَإِنَّا نَأْخُذُ عَلَىٰ مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَشْرَافِ، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب ڈھائے جائیں یا ہمارے سرداروں کو قتل کر دیا جائے، ہم پھر بھی رسالت ماب علیہ السلام کی بیعت کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہم بالکل تیار ہیں. آگے بیعت کرنے کے لیے بڑھے تو ابو الحیثم بازو پھیلا کے سب کے آگے آ گئے، کہتے میں بیعت نہیں کرنے دوں گا، پہلے میری بات کا جواب دیا جائے، ایک بات میں نے بھی کرنی ہے. وہ سارے پھر رک کے کھڑے ہو گئے کہ سیکنڈ ٹائم پھر یہ روک دیا گیا بیعت کرنے سے. اب ابو الحیثم کی بات بڑی زبردست ہے، تڑپ کر بولے، کہتے ہیں کہ ہم نے سردار بھی اپنے ذبح کروائیں، جانیں بھی اپنی دیں، مال بھی اپنا دیں، سارا کچھ دیں، لیکن یا رسول اللہ فَهَلْ أَسَيْتَ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ قَوْمِكَ وَتَدْعُونَ. یا رسول اللہ ایک بات تو بتا دیجئے، ہم سے تو اتنے آپ نے عہد و پیمان لے لیے، ہم سے تو اتنے وعدے لے لیے، بیعت کے ذریعے اپنی بات بھی تو کیجئے نا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو سب ادیان پر غالب کر دے گا، اللہ آپ کو قوت دے دے گا، اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا، اور آپ کے اس دین کا ڈنکا چار دانگے عالم میں جب بجنے لگے گا، اتنا تو فرما دیجئے، ہمیں یہ بھی بتا دیجئے ان ترجع الی قومک وتدعونا، تو پھر ہمیں چھوڑ کے واپس اپنی قوم کے پاس چلے جائیں گے یا ہمارے پاس رہیں گے؟ اس کی ضمانت کون دے گا؟ ہم مال دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، پورے عرب کو سرخ و سفید کا اپنا دشمن کر رہے ہیں، کچھ وعدہ آپ بھی تو فرما لیجئے نا، کچھ آپ بھی تو کہیے. اگر ہم بیعت پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ آپ کو غلبہ عطا فرماتا ہے، تو کیا آپ اپنی قوم اور وطن کی خاطر ہمیں داغ مفارقت دے جائیں گے، ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے، فرمایا قال انا منکم وانتم منی، فرمایا خزرج اللہ کا رسول تمہارا ہے اور تم اللہ کے رسول کے ہو. بظاہر بدن الگ ہیں لیکن روحیں ایک ہیں، ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ بیعت اس وقت ہو رہی تھی جب طائف کے زخم بھی ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے. فرمایا تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، اللہ مجھے غلبہ دے دے گا، میرے دین کو غلبہ دے دے گا، میں لوٹ کے کبھی اپنے وطن نہیں آؤں گا اور نہ میں ان اپنوں کے پاس آؤں گا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپنے وطن سے کیسی محبت ہوتی ہے؟ رسالت امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مکہ، اگر میرے اہل خانہ مجھے مجبور نہ کر دیتے، میرا اپنا قبیلہ یہ قریش مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تب تو واپس آ سکتے تھے، جہاں آپ کی جائے ولادت تھی، جہاں آپ نے جنم لیا، آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں باقی سارے خاندان والے موجود تھے. لیکن رسالت امام علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد بھی مکہ کو اپنا مسکن نہیں بنایا، اس وعدے کو نبھایا جو بیعت عقبہ ثانیہ پہ وعدہ کیا، اس وعدے کو نبھایا. فرمایا میں نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ اگر میری حفاظت کریں گے اور میرے دین کی حفاظت کریں گے تو میں ان کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا. اور پیغام یہ دیا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، جو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے، اچھے وقت میں اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کو داغ مفارقت نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ رشتوں کو مضبوط اور مربوط کیا جاتا ہے. بسا اوقات بعض باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن تحدیث نعمت کے لیے میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں. پتہ نہیں آپ اس کو پازیٹیو لے لیں یا نیگیٹو لے، لیکن میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جب میں اس مسجد کے اندر آیا تو ایک چھوٹا سا، پہلے والد صاحب تھے ہمارے اس مسجد میں، چھوٹا سا کمرہ تھا، بالکل
بمشکل سے کوئی 40-50 بندے آتے تھے. میں نے 1999 میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا، اور ایک وقت وہ آیا 2021-22 میں آپ کی اسی نہر کے اوپر ایک بہت بڑی سوسائٹی کے اندر لینڈ مارک نہر کے اوپر بہت بڑی مسجد کے لیے مجھے آفر ہوئی. علامہ صاحب آ جائے. جب میں نے انکار کیا، 1 سال کنٹینیوسلی کوشش چلتی رہی. ڈی جی اوقاف، سیکرٹری اوقاف، وہاں خطیب داتا دربار، سب نے پورا زور لگایا. میرے اگر وہ بنے ہوا آفس جو میری ذات کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں میری نیم پلیٹ لگا دی گئی تھی کہ بدر صاحب کا آفس ہے، وہ دیکھیں آپ کو اپنے گھر بھول جائیں. میرے لیے جو گھر کا انتخاب کیا گیا، آج بات کر رہا ہوں، جو میرے لیے گھر کا انتخاب کیا گیا، ان گھر کو دیکھ کے، اس رہائش کو دیکھ کے اپنی رہائشیں آپ کو کم تر نظر آئیں. جو میرے لیے پیکج تھا وہ سن کے آپ حیران رہ جائیں. میں ممبر رسول پر بیٹھا بات کر رہا ہوں. 1 سال پوری کوشش کی گئی، میں نے کسی سے بات نہیں کی. میں نے کہا کہ میں نے خیرات لی ہے اللہ کے رسول سے، کہ جنہوں نے مشکل میں گولیاں کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور مجھے لا کے ممبر پہ بٹھایا ہے اور میری حفاظت کی ہے، آج ان کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں؟ میں نہیں آؤں گا. بالآخر 2 مہینے پہلے وہاں ہمارے دوست ڈاکٹر سعیدی صاحب جو ہیں، انہیں وہاں اپوائنٹ کروا دیا گیا کہ آپ تشریف رکھیں، میں ان لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. نہ مجھے پیکج چاہیے، نہ اچھا گھر چاہیے، نہ اچھا آفس چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے ان لوگوں کی رفاقت اور سنگت چاہیے جنہوں نے ہمیشہ میری عزت کی، تعظیم و توقیر کی اور مجھ سے محبت کی. افتخار صاحب کے گھر پہ بھی تو گولیاں چلی نا. سینے پہ تان کے لوگ سامنے آئے کہ بدر صاحب شوڈ ناٹ بی ریپلیسڈ، یہ ریپلیس نہیں ہوں گے، یہی رہیں گے اور یہی جمعہ پڑھائیں گے. بات اتنی ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اچھے وقتوں میں ان کو چھوڑا نہیں جاتا، ان کے ساتھ وفا کی جاتی ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے وفا کی اور اپنے مکہ کو چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو مسکن بنا لیا. فرمایا نہیں، جن سے وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ وفا ہوگا. جی رسالت مآب علیہ السلام کی صاحبزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ خواتین سے بیعت لی جاتی تھی. رسالت ان سے خواتین سے بیعت لیتے تھے، اور وہ بیعت کیا تھی؟ فرماتے تھے مرحباً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یشرکن باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی. پہلا جملہ شرک کا تھا. کیا نہیں کرو گے؟ شرک نہیں کرو گے. فرمایا اگلی بات آپ نے فرمایا ولا تسرکنا، تم چوری نہیں کرو گی، ولا تزنین، تم زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تہمت نہیں لگاؤ گی، بہتان نہیں کسی پر باندھو گی. اللہ فرماتے ہیں حبیب سورۃ ممتنہ میں، اگر اس بات کا وعدہ کر لیں تو پھر ان سے بیعت لیں. پھر ان سے کیا لیں؟ بیعت لیں. رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری لخت جگر، دیکھو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری امتی اپنے نیک اعمال اور صالح اعمالوں کے ڈونگرے بھر بھر کے لائیں، ان کے پاس کثرت سے نیک اعمال ہوں، اور آپ صرف یہ کہیں کہ میں بنت رسول ہوں. میری بیٹی ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشارہ کس طرف تھا؟ نیک اعمال. فرمایا اسی بات پر فخر نہ کرنا کہ میں بنت رسول ہوں، اعمال میں کمی کوئی نہ چھوڑنا، اعمال میں کمی نہ چھوڑنا، نمازیں چھوڑنا، اعمال صالح کرتے رہنا. اس پر آگے بات نہیں کرتا، اس سے اگلی باتیں جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں. اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ صاحبزادے ہیں، آپ پیرزادے ہیں. اچھا جی، بیعت کو میں لے کے دوبارہ چلوں گا. میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدھ بات اور آپ کے ساتھ کر لوں، اور کرنے کے بعد سلمہ بن اکوع نے بیعت کی اور بیعت کر کے واپس آئے. رسالت امام نے پوچھا کہ سلمہ اکوع تم نے مجھے بیعت کر لی ہے؟ یا اصلا میں نے کر لی. آپ نے فرمایا ایوب ثانیہ، آؤ ایک دفعہ اور بیعت کر لو، آؤ ایک دفعہ اور بیعت کر لو. سلمہ بن اکوع نے دوسری بار بھی بیعت کر لی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا بھی بیعت تو وہاں بھی کر رہے، دوبارہ کیوں بیعت کر لی؟ ہم نے پوچھا، سوال کیا کنتم توایون یومئذ، آج آپ نے بیعت کی ہے اور کس چیز پہ بیعت کی ہے؟ قال علی الموت، سلمہ بن اکوع نے موت پر بیعت کی ہے. کس پر بیعت کی ہے؟ موت پر. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرایا ہوں، اپنا مال بھی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرایا. جب بھی ضرورت پڑی نہ میں جان دینے سے باز آؤں گا، نہ مال دینے سے میں باز آؤں گا. اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کوئی اور دیکھتا ہوں، کوئی اور بات کروں یا
کسی اور طرف چل پڑوں. نیک کاموں میں ماں باپ کی اطاعت بھی لازم ہے اور امیر کی اطاعت بھی لازم ہے. ایسے ہی ہے. انما الطاعۃ فی المعروف. امیر کی اطاعت ہو تو کس میں؟ نیک کام میں. اگر نیک کام نہیں ہے تو مشروط اطاعت کس کی ہے اور غیر مشروط کس کی ہے؟ کوئی ہے اندازہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت غیر مشروط ہے، اور آپ کے پرائم منسٹر کی، ہیڈ آف اسٹیٹ کی، آپ کے پیرنٹس کی، ایون ایچ اینڈ ایوری پرسن ہو از انجوائنگ کی پوسٹ ان یور لائف اور ان یور لوکیلٹی، اس کی جو اوبیڈینس سبمیشن جو ہے دیٹ ول بی کنڈیشنڈ، وہ مشروط ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے. نہیں؟ یہ پھر آپ اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ مقتدر مطلق کون ہے؟ سوورن اللہ اور اس کے رسول. ٹھیک ہے، نہ سربراہ مملکت، نہ چیف جسٹس، نہ پارلیمنٹ، نہ ایبسلیوٹ سوورن، دیٹ از اونلی اللہ المائٹی. ایبسلیوٹ سوورن دیٹ از اونلی اللہ المائٹی، دیر از نو ادر پرسن. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ایک سلوگن آپ کا بڑا کامن ہے. وہ سلوگن میں نے سنا، قوت کا سر چشمہ، طاقت کا سر چشمہ ہو؟ میسز، عوام، پیپل. تو آپ نے سلوگن سنا نہیں؟ طاقت کا سر چشمہ عوام، قوت کا سر چشمہ عوام. ہو از دا اوریجن آف دا پاور؟ That is only absolute sovereign, that is only Allah Almighty. That is only Allah Almighty. یہ کہتے ہیں جی یہ پارلیمنٹ جو ہے اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ کے پاس ہے، سوورنٹی پارلیمنٹ کو حاصل ہے. Is it right? Is it right? Do you believe it? پارلیمنٹ کو مقتدر مطلق کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، نو. کوئی بھی مقتدر مطلق نہیں ہے. اللہ سے پناہ مانگے. ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی ذات ہے جو مقتدر مطلق ہیں. جی میں دیکھتا ہوں. چلیں اس کو یہیں چھوڑتے ہیں اور بیعت کی بات پھر کریں گے، دوبارہ آپ سے کریں گے. میں کچھ اور باتیں بھی آپ سے کر لوں. جی تھوڑی سی باتیں اور بھی کر لوں. یہ بیعت کی بڑی زبردست ہے. اچھا، یہ بیعت کا ابتدائیہ میں نے بیان کیا ہے. اگلا بیعت کا حصہ بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک ہے. آپ کی عصر حاضر کی بیعت. آپ نے اپنے مشائخ کو نہیں دیکھا، اپنے پیروں کو؟ ایکسیپشن از آلویز دیئر. کیپ ان یور مائنڈ، ایکسیپشن از آلویز دیئر. استثناء ہمیشہ موجود ہوتا ہے. جن خانقاہوں کے ساتھ مدارس قائم ہیں اور خانقاہوں کے سجادگان جو ہیں، جنہوں نے دین کو دیکھا، دین کو سمجھا اور دین کو اپنا شعار بنایا، وہ ہماری آنکھوں کا سرما اور سر کا تاج ہیں. ہم ہمیشہ ان کے، میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کچھ دینی مسائل کی بات کر لیتے ہیں. کچھ چند ایک منٹ ہیں جی آپ سے بات کرتے ہیں. نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی ہیں آپ کی. میں بات دوبارہ کروں گا اس پر، بیعت پہ میں اگلے میں دوبارہ بات کروں گا. یہ جو بے قراریاں بڑھ گئی ہیں نا، یہ پرسیپشن، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے مس پرسیپشن دیٹ از پریویلنگ اوور آل دا ورلڈ، اوور آل دا کنٹری. ایک مس پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ میں بیعت نہیں کی تھی، پتہ نہیں میں بخشا بھی جانا کہ نہیں جانا. ایسے مر رہے ہوتے ہیں بیعت نہ کرنے پر، نہ جانے کیا ہے. اللہ سے میری بخشش ہو جائے گی. حال تک بیعت نہیں ہوا ہے میں. تو میں کہ پھر کی ہوا ہے؟ بیعت نہیں ہوئے تھے. پھر فلانے نے کیا کہ بیعت ہونی چاہیے تھی. یہ اس کو سمجھتے ہیں شاید ہمیں پتہ نہیں کیا ہم کر لیا. اور میرے پاس آپ جب تشریف لاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب کوئی رہنمائی فرمائیے. میں کہتا ہوں پہلے میرے ہاتھوں پر بیعت کیجئے، میرے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیے، میرے مرید بن جائیے، اگلی بات بعد میں آپ سے ہوگی. ہمیں دیکھنا ہے کہ بیعت کیا ہے، بیعت کا اہل کون ہے، کیا بیعت ضروری ہے، کیا مرید ہونا ضروری ہے. یہ ساری باتوں پر ہم اگلے جمعے بات کریں گے. وہیں سے سٹارٹ کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ پیر کے بغیر بخشش ہوتی ہے یا نہیں، پیر کس کیٹیگری میں فال کرنا چاہیے، مرشد کس کیٹیگری میں فال کرنا چاہیے، اور مرید کو کیا کرنا چاہیے. ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ. نہ قرآن سے باہر جاؤں گا نہ حدیث سے باہر جاؤں گا. دونوں میرے پیرامیٹرز ان کے اندر ہوں گا. نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی ہیں جی، کیا کیا جائے. یہ ہماری نماز تو بڑی ان ڈیٹیل ہوتی ہے. کوئی کہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے نبی کی طرف سے، سب کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن ہے کوئی تھوڑی سی کہ اگر زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں جی، آپ سے کہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے اختصار جو ہے آپ کو عطا فرمایا. میری 400 نمازیں قضا ہیں، 450 500 قضا ہیں، وہ ساری پڑھنا بڑا، نمازیں تو ساری ادا ہوں گی لیکن نماز کے اندر جو ہے آپ اس میں شارٹ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اگر قضا زیادہ نمازیں ہوں تو فاتحہ کے بعد کم از کم واجب مقدار میں قرات کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد قرات کر لیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر، کوثر پڑھیں، اللہ اکبر. رکوع میں تسبیح کتنی کریں گے؟ ایک. ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب؟ قنوت کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اللہم اغفر لی. اللہ جلدی پڑھنی ہے نماز، وہ بڑی ڈھیر ساری قضا ہو گئی ہیں، ڈھیر ساری قضا ہو گئی ہیں، اور آپ سپیڈیلی اپنا نمبر پورا کرنا چاہتے ہیں تو قنوت کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی، اللہ اکبر. قنوت پڑھنی ہے، کیا کہیں گے؟ اللہم اغفر لی، اللہ اکبر. قنوت کا سبسٹیچیوٹ اللہم اغفر لی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی بات کیا کریں جی؟ التحیات کے بعد التحیات کو پڑھنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پورا درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، ربی زدنی علما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ میں نے کیا کیا ہے؟ پتہ چلا میں نے کیا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کمپلیٹ. درود کی باری آئی، اللہم صلی علی محمد، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز پوری ہو گئی؟ وہ نہ ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں، آپ تھوڑی ذمہ دار ہیں. گریبان آپ نے میرا پکڑنا ہے، میں بات کر رہا ہوں نا. اگر بہت سارے نمازیں قضا ہو جائیں تو یہ اختصار ہے. یہ کیا ہے؟ اختصار ہے. مرنے سے پہلے پہلے جی نہیں، فرائض پڑھیں گے اور وطروں کی قضا ہوگی. فرائض کی قضا ہوتی ہے اور وطر کی قضا ہوتی ہے، یعنی 5 نمازیں اور چھٹے، 5 نمازیں اور چھٹے. چلے ٹھیک ہو گیا جی. ایک چھوٹی سی بات اور کر لیں، پھر نماز کی بات بھی کرتے ہیں. یہ جو دل میں قرات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز ہو جاتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کتنی آواز ہونی چاہیے؟ اور اگر میں نے بہت سی نمازیں ایسی پڑھ لی ہیں کہ میرے کانوں تک آواز ہی نہیں آئی؟ شیخ ریاض صاحب، میں بڑی نمازاں پڑھی ہیں بہت ساری ہیں، لیکن میرے کنا تے کدی آواز نہیں آئی. میں ہونٹوں کے اندر پڑھتا چلا جاتا ہوں. نیور ہرڈ ود مائی ایئرس، میں نے کبھی ان سے کانوں سے اپنی آواز کو نہیں سنا. کیا سمجھتے ہیں ہو جائے گی؟ نہیں، وہ فرض ادا نہیں ہوئے، فرض ادا نہیں ہوئے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اب آپ کو وہ ساری دوبارہ پھر پڑھنا ہوں گی. شیخ اخلاق صاحب نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب میں تے نہ گلاں دا پتہ ہی نہیں. شیخ کرامت صاحب بھی کہتے ہیں، کہتے سانتے پتہ ہی نہیں سے نہ گلاں دا، سانتے ہن پتہ لگ گیا تو ہن کی کریے؟ معاف ہو جائیں گی. لا علمی، ضروریات دین کے بارے میں دارالاسلام کے اندر لا علمی اسٹیبلش نہیں ہوتی، ویلڈ نہیں ہوتی. آپ دارالاسلام کے اندر رہتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے بیٹے ہیں، مسلمان کے بھائی ہیں، مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، دارالاسلام کے اندر رہتے ہیں، اور پھر اگر آپ ضروریات دین سے آگاہ نہیں ہیں تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. یو ہیو ٹو ریوائز یور آل پریئرز. آپ کو اپنی ساری نمازیں چلیں، بد دعائیں نہ دیجیے گا مجھے. مولوی صاحب نمے کم پھاڑ کے بیٹھ جاندے نے جی. ایک سوال تھا جی میرے پاس، میں نے دیکھا someone asked me those there were any issue Islamically for a wife to call her husband by his names. جی وہ نو نیڈ ٹو ریوائز دیم، ان کو ریوائز نہیں کریں گے. جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں،
talking about the individually prayers that you have offered. وہ نمازیں جو آپ نے انفرادی طور پر ادا کی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ ایک ہے سوال ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ بیویاں آج کل شوہر کو ان کا نام لے کے پکارتی ہیں. حمام میں بہت سے ننگے ہیں. یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر ایک نیا ایک ٹرینڈ ہے. اور مجھے یاد ہے ہماری والدہ کہا کرتی تھی بدر دے ابا ذرا میری گل سننا. میں کہا ذرا میری گل سن لو. آج تو ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہیں. حفیظ ادھر آؤ میری بات سنو. حفیظ کہاں گئے تھے؟ حفیظ کہاں سے؟ دانیال کہاں چلیں؟ مجھے ساتھ لے کے چلیں. میں نے پوچھا کئی بیویوں سے، میں نے بچیوں سے پوچھا، میں کہ واٹ از دا وے ٹو ایڈریس یور ہسبینڈ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہتے بے تکلف محبت کی علامت ہے. پہلے آپ سے پھر تم سے پھر تو. It is not way of love. I think it is disrespect and disregard. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بیوی شوہر کو نام لے کے پکارتی ہے، حرام نہیں ہے بھائی، نام لے کے پکارے حرام نہیں ہے. But keep in your mind, she will cross a lot of limits. پہلے نام لے کے پکاریں گے پھر آہستہ آہستہ. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہمارے جیورسٹ جتنے اسلامی فقہا ہیں وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، ڈس لائکڈ کہتے ہیں، مکروہ ہے. بیوی شوہر کا نام لے کے پکارے اٹ از ڈس لائکڈ، یہ مکروہ ہے. بیوی کو شوہر کا نام لے کے مخاطب ازواج مطہرات نے کبھی رسالت مآب علیہ السلام کا نام نہیں لیا. ہاں لیتی بھی تھی تو کس انداز میں. صدیقہ کائنات سے میرے نبی نے فرمایا کہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں. عرض کرتے ہیں یہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ آپ نے فرمایا جب آپ ہم سے راضی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں یا رب محمد، دعا مانگتی ہیں. اور جب آپ ہم سے ناراض ہوتی کہتے ہیں یا رب ابراہیم. ناراضگی کا رائٹ تو ہے نا جی. تو کہتے ہیں میں پتہ چل جاتا ہے کہ آج آپ یا رب ابراہیم کہہ رہی ہیں. اٹ مینس دیٹ یو آر انائڈ، کہ آپ ناراض ہیں. اینی ہاؤ بات پتہ نہیں کہیں سے کر دی، بٹ unbefitting conduct for a wife to call her husband with his name. I dislike it. ہم our jurist, اسلامی jurist dislike it. وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، بیوی کو شوہر کا نام لے کے پکارنا ٹھیک نہیں ہے. کوئی اگر آج تھوڑی سی جرت کر لیں. میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا اپنے والد کو نام لے کے پکارتے شیخ ریاض صاحب. تو میں نے ان سے پوچھا بچوں کی والدہ سے کہ میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، نہ ڈیڈی نہ ابو نہ بابا، تو یہ نام لے کے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تو میں نام لے کے پکارتی ہوں، مجھے دیکھتے کہ نہیں شروع کر دی ہے. لیکن منع کرو اس کو. کین یو ٹرائی؟ آسک یور وائفز ڈونٹ کال یو ود یور نیمس. اٹس ناٹ رائٹ. اٹ از اگینسٹ دا شریعہ. اٹ از ڈس لائکڈ. اٹ از مکروہ. انہیں کہیں کہ محبت کے اور بہت سے پیرائے ہیں، محبت کے اظہار کے اور بھی بہت سے زاویے، قرینے اور قاعدے اور پیرائے ہیں. کسی اور پیرائے میں اپنی اظہار محبت کر لیجئے، بٹ پلیز ڈونٹ کال می وتھ مائی نیم. نام سے نہ پکاریے، ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اٹس مائی ڈیوٹی ٹو کنوے ٹو اے میسج. میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا. اگر آپ کے کانوں کو بھلا لگتا ہے اور اس میں سمجھتے ہیں کہ محبت کے سارے قرینے اس کے اندر موجود ہیں تو میں معذور ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں. بٹ اوائڈ، آسک دیم. ان سے کہیں کہ مجھے کسی اور نام سے پکار لیجئے، کسی محبت بھرے کوئی پیرایا کچھ بھی کہہ لیجئے. میں نے تو آج تک ہمارے کانوں نے یہی سنا. ذرا گال سننا، ادھر سے آنا، گال سے سن لو ذرا. پتہ چل جاتا تھا کہ کسے پکار رہی ہیں، کسے بلا رہی ہیں. اینی ہاؤ بات بری تو نہیں لگی آپ کو؟ نہیں. چل ٹرائی تو کر لیجئے گا. نہ مانے تو اپنی کوشش تو کیجئے گا. نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں ہے. مکروہ تحریمی تو نہیں ہے، تنزیہی ہے، کوئی بات نہیں. تو کر لیتے ہیں. سنتے ادا فرما لیجیے. بیعت پہ بات کریں گے.